دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، بڑا صدمہ پہنچا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردہ فرما جاتی ہیں، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، زندگی کے ہر مرحلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وطن سے اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر ان کے بعد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عبداللہ، اور جناب قاسم اور عبداللہ یہ طیب و طاہر جو نام ہے یہ انہی کے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 بیٹے ہیں، عبداللہ، قاسم اور پھر طیب و طاہر۔ طیب و طاہر یہ انہی کے نام ہیں۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ بھی جناب قاسم کے حوالے سے۔ تو پھر ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدنی دور کے آخر میں سیدہ ماریہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کیا، کس قسم کی تکالیف کا سامنا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس قدر پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اکثر انسان گھر جاتا ہے، اپنی فیملی سے بات کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ مکہ المکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا نیبر تھا۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں گھر ہوتے ہیں، یہ بنگلوز اور کوٹھیاں وغیرہ نہیں، جو پرانے ہمارے گھر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے گھر تھے۔ یعنی پہلے آپ کا صحن ہے سامنے، اور صحن کے پیچھے آپ کی لیونگ روم ہے یا آپ کی بیڈ روم ہے، اور بڑی تھن دیواریں ہوتی تھی، بڑی پتلی دیواریں ہوتی تھی۔ یعنی بیڈ روم میں بھی اگر کوئی کلام کیا جائے تو آپ کا پڑوسی آپ کی آواز کو سن لیتا تھا۔ اور پھر جو آپ کا صحن ہے، جس طرح یہاں پاکستان اور ہندوستان میں گھر ہوتے ہیں، ہمارے آج بھی آبائی علاقوں میں ویسے ہی گھر ہیں کہ پیچھے آپ کی بیڈ روم ہے اور بیڈ روم کے سامنے آپ کا صحن ہے، اور صحن پر جو ہے اوپر چھت نہیں ہوتی، یعنی اور آپ کا صحن ہی آپ کا گویا کہ آپ کی لیونگ روم ہے، وہیں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہیں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا تھا۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ایسا ہو اور آپ کی دیواریں بہت پتلی ہوں، بہت تھن دیواریں ہوں، اور آپ کی ہر آواز آپ کا پڑوسی سن رہا ہو، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب، یعنی جس طرح صحابہ کے مختلف مقامات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا کے دشمنوں کے بھی ڈیفرنٹ رینکس ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بدترین دشمن ہے وہ ابو لہب ہے۔ اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہے، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ لیکن بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور گھر سے آواز ابو لہب تک پہنچتی ہے، نیبر ہے، اس نے فوراً سن لیا۔ اب آپ غور کریں کہ جب انسان اس قدر تکلیف میں ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب والد بھی نہیں ہیں، زوجہ بھی نہیں ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پہلے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب فوراً انسان اس وقت چاہتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی سہارا بنے، کوئی تسلی دے، کوئی آ کے کہے کہ میں آپ کا غم اور آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جب انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی محبت کا اظہار کرے، اس وقت جو اپنا ہے، جو بظاہر رشتہ دار ہے، ابو لہب ہے،
اور ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے، ایک بچے کی موت کا جشن منا رہا ہے علیہ باللہ. وہ کہہ رہا ہے قد بطر محمد اللین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ آج ابتر ہو گئے. اب ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو. یعنی ابو لہب اعلان کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج محمد ابتر ہو گئے علیہ باللہ. اور ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل نے بھی ایسے کہا. اور پھر ایک اور روایت میں کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الا ترى هذا الصبي المبتدر من قومه فانه يزعم انه خير منا، کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا هذا الصبي، ہمارا بیٹا منبتر کہتے ہیں وہ شخص جو علیحدہ ہو جائے، جو تہذیب سے علیحدہ ہو جائے، جو کٹ جائے، جو آئسولیٹ ہو جائے. کیا تم ہمارے اس آئسولیٹڈ بیٹے کو نہیں دیکھتے؟ هذا الصبي، ہمارے اس بچے کو نہیں دیکھتے. اب بچے تو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 41-42 ایئرز اولڈ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ 60-70 ایئرز اولڈ ہوں گے تو وہ بھی حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. 41-42 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ، یہ دیکھو یہ منبتر ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ ڈیٹیچڈ ہو گیا، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا، ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا. یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلام کر رہا ہے. اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب یہ شاخ سوکھ چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اب ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا. اب سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فیملی ممبر میرا ساتھ دے، اس وقت وہی فیملی ممبرز ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یہ علیحدہ ہو چکا، اس کی نسل کٹ چکی ہے علیہ باللہ. جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہوں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. اس حالت میں اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت علیہ سورۃ آنفا، کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی، ایک سورت نازل ہوئی. اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی فوراً ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے، اس لیے نہیں. یہ تصور باندھیں، یہ تخیل باندھیں کہ یہ وہ سورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. اسی لیے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاحق ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، جب بھی آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو اس وقت سورہ کوثر کی کثرت کریں، انا اعطیناک الکوثر، اور امیجن کریں، تصور کریں کہ اس سورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ صورت ہے.